السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کوئی سوال ہے تو ضرور کامنٹ باکس میں پوچھیں تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں۔ ناظرین، پچھلے درس میں ہم نے سورہ یوسف کی تکمیل کر لی تھی۔ آج ہم سورہ رعد کی ابتدا کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی کائنات کو کیا ارشاد فرماتا ہے یہ سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کے ساتھ، سوشل میڈیا پہ ہمیں فالو کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں، اور جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اس صورت کی مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ ہے تو مدنی، مگر اس کی 2 آیتیں 31 اور 32 مکی ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ اور یہ الف لام میم را یہ حروف مقاطعات ہیں، ان کا درست مفہوم متعین کرنا مشکل ہے۔ یہ منکرین کے لیے چیلنج ہے کہ قرآن انہی حروف سے بنا ہے۔ اگر تم اسے انسانی کاوش سمجھتے ہو تو تم بھی ایسا کلام بنا لاؤ، واللہ عالم بالصواب۔ اور یہی بات دیگر جو ہے صورتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، تمہیں بتائی جا رہی ہیں، یہ حق ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر بلند کیا ہے جو تمہیں نظر آتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر بلند کیا جو تمہیں نظر آتے ہیں، پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا اور سورج اور چاند کو ایک خاص قانون کا پابند بنایا۔ ہر چیز ایک مقررہ مدت تک کے لیے ہے۔ وہ اس کائنات کے نظام کی تدبیر کرتا ہے اور اپنی نشانیاں تفصیلاً بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ اپنے رب سے ملاقات کا یقین کرو۔ ستون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں جو آسمان ہیں وہ بغیر ستونوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ، اگرچہ ہم کوئی چھت وغیرہ ڈالتے ہیں، کوئی چھپڑ ڈالتے ہیں، کچھ بھی ڈالتے ہیں تو اس کو کہیں نہ کہیں تو کچھ سہارا ہوتا ہے نا، جیسے بلڈنگ بناتے ہیں تو پلر لگتا ہے۔ مگر آپ نے کبھی غور کیا ہے اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا وشال، اتنا بڑا، اتنا عظیم آسمان بنایا ہے اور وہ بغیر چھت، وہ کیا کرتے ہیں، پلروں کے بنایا ہے۔ ستون یا عمود موجود تو ہیں مگر وہ غیر مرئی ہیں، یاد رہے کہ ان اجسام کو مدار میں رکھنے والی قوت کشش کی شکل گریویٹیشنل فورس کہلاتی ہے۔ اس سلسلے میں انجیل کا موقف دیکھیں، سورہ لقمان میں بھی یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یعنی کہ ہم کو وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کی ہے کہ بغیر ستونوں کے ہم نے بنایا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی تدبیریں کیا ہے، اس کو گریویٹیشنل فورس پر اس کو رکھا ہے۔ یعنی کہ یہ زمین اور آسمان کے اندر جو گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے، یہ سائنسی بات ہے بچے پڑھے ہوئے لوگوں کو، تو تفسیر اس طرح کی ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، گریویٹیشنل فورس کسی کو نظر نہیں آتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے جلیلہ، اللہ کی قدرت کا بہترین نمونہ ہے۔ اللہ آگے جو کہہ رہا ہے استوا کیا ہے، اس کے بارے میں امام مالک کا قول اہل سنت الجماعت کا عقیدہ واضح کرتا ہے۔
استوا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ثم استوا علی العرش، پھر عرش پر قرار پکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو الاستواء معلوم والکیف مجہول والسوال عنہ بدعۃ والایمان بہ واجب. امام مالک نے اس کا بہترین جواب دیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں امام مالک؟ استوا معلوم ہے، یعنی استوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مستوی ہے، مگر کیفیت وہ مجہول ہے. کیفیت کا علم ہمیں نہیں ہے، ہمارے دماغ میں وہ کیفیت نہیں آتی اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی کیفیت پر ہے. اور والسوال عنہ، سادہ الفاظ میں استوا کا معنی تو معلوم ہے مگر اس کی کیفیت غیر واضح ہے، اس کے بارے میں سوالات کرنا بدعت ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ والسوال عنہ بدعت، اس کے بارے میں استوا کیسی کیفیت میں ہے اس کو سوال کرنا بدعت ہے، گناہ ہے. امام مالک کہتے ہیں کہ یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ گمراہی کا راستہ کھولتے. تاہم جو کچھ معلوم ہے اس پہ ایمان لانا واجب ہے، یعنی کہ جو معلوم ہے استوا جو ہے ہم کو پتہ ہے مستوی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، مگر اس کی کیفیت مجہول ہے تو ہم اس میں اپنا دماغ نہیں ڈالیں گے، ہم اپنا دماغ اس میں پریشانی میں نہیں ڈالیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ شمس و قمر، اب یہاں پر شمس و قمر کی بھی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کر رہا ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. کیا کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کہ سورج اور چاند کو ایک خاص قانون پابند پر بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کی جو گردشیں ہیں، یہ یونیورس میں، یہ مدار میں یہ جو گردشیں کر رہے ہیں نا، ٹہل رہے ہیں یا پھر رہے ہیں یا روٹیٹ کر رہے ہیں، جو بھی اس کو کہہ لیں، یہ ایک مقررہ وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کام پر لگا دیا ہے. مثال کے طور پر ہم جب لٹھو پھراتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، ہم جب لٹھو پھراتے ہیں تو وہ لٹھو جب ڈوری میں ڈال کر جب پھرایا جاتا ہے تو ایک مقررہ مدت تک کے لیے وہ گھومتا رہتا ہے. وہ کیوں گھومتا ہے بھائی؟ کیونکہ ہم نے پھرایا ہے اس کو. میں مثال دے رہا ہوں. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام کائنات میں جو یونیورس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقررہ مدت کے لیے روٹیٹ کیا ہوا ہے. اب اس کی روٹیشن کی مدت کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. میں نے ایک لٹھو کی، ایک بال کی ایک مثال دی ہے، اپنے ذہن میں ایسا آیا ہے، میں نے مثال دی ہے. جب تک ہم اس کو پھراتے ہیں، جب تک گھومتا رہتا ہے، وہ کتنے وقت تک گھومتا رہتا ہے وہ ہم کو معلوم ہوتا ہے. جب رک جاتا ہے تو رک جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام جو سیارات ہیں وہ تمام سیاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گردش پر لگایا ہوا ہے اور اس کی مقررہ مدت تک وہ پابند ہے کہ وہ اسی طرح گھومتے رہیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ شمس و قمر، زمین، سیارے اور ستارے ساکن نہیں بلکہ متحرک ہیں. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں روٹیشن کر رہی ہیں، متحرک ہیں. ذرا تصور کریں کہ یہ حقائق اس وقت بیان کیے گئے تھے جبکہ انسان فلکیات کے میدان میں اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا، یہ مشاہدے کر سکتا. گویا یہ بھی اعجاز قرآنی ہی ہے. یعنی کہ مفسرین کہتے ہیں کہ جس وقت یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت یہ فلکیات کے جو نظام ہے، یہ یونیورس کو دیکھنا، چاند کو، سورج کو جو ہے وہ لینسز لگا کر دیکھنا، یا مارس پر جانا یا جوپیٹر پر جو بھی مشنز بھیجنا، راکٹ بھیجنا، یہ ساری اتنی ترقی چیزیں نہیں تھیں. دور سے ستارے، چاند، سورج یہ دور سے نظر آتے تھے بس. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 1400 سال سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، یہ بتا چکا ہے کہ یہ گردش کر رہے ہیں، یہ پابند ہیں کہ روٹیٹ کریں. سورج اور چاند کو ایک خاص قانون کے پابند بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ سورج جو ہے سورج کے گرد زمین گھومے گی اور زمین کے گرد چاند گھومے گا. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. موجودہ دور کے سائنٹسٹ نے وہ کھوج لگائی ہے کہ وہ گردش کر رہی ہے زمین سورج کے اطراف میں اور زمین کے اطراف میں چاند گردش کر رہا ہے. یہ آج کی سائنس بتا رہی ہے. تو یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ روٹیشن والی یہ 1400 سال پہلے دنیا کو بتا دیا ہے قانون بنا کر کے. وہی اس کائنات کے نظام کی تدبیر کرتا ہے اور نشانیاں اپنی تفصیلاً بیان کرتا ہے تاکہ لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ نشانیاں ہیں، یہ ساری نشانیاں ہیں. اب غور کرو. اب غور کرنے کے لیے یہ قرآن تو نازل ہو چکا 1400 سال پہلے، اب ریسنٹلی 200-300 سال سے یہ سب اس میں غور کر رہے ہیں نا. اس سے پہلے کہاں غور کیا جاتا تھا؟ غور کیا جاتا تھا تو اس کی وضاحت جو ہے پتہ ہونی چاہیے کہ بھئی نہیں، یہ فلاں سائنسدان نے
مارس پر گئے تھے یا جوپیٹر پر گئے تھے. بہرحال یہ ایک قانونی ایک سائنسی نظام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت جلیلہ کی نشانیاں بیان کر رہا ہے تاکہ تم لوگ یقین لاؤ, یہ قرآن مجید پر یقین لاؤ. اب تو یقین لاؤ. جتنے بھی غیر مسلم لوگ ہیں, جتنے بھی سائنسدان ہیں, وہ غور کرو 1400 سال پہلے جب نہ راکٹ تھی نہ سائنس تھا. سائنس تھا تو سائنس لمیٹڈ سائنس تھا, وہ سیاروں اور فلکیات تک کا سائنس نہیں تھا آج جہاں پہنچا ہوا ہے. تو یہ باتیں غیب کی خبر بتانے والے نبی اپنے جبرائیل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تک پہنچاتا تھا یہ خبریں, اور وہ خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک بیان کرتے تھے جو قرآن مجید میں آ پہنچی ہیں. اب یہ کوئی پوچھے تو شمائل ندوی جیسے لوگوں کو بتانا چاہیے تھا یہ جو قرآن مجید ہے یہی سب سے بڑا جو ہے ثبوت ہے کہ دیٹ گاڈ ایگزسٹ. عقل نہیں بتانا تھا. اگرچہ عقل بتا رہا تو کم سے کم یہ تو نہیں بولنا تھا نا منہ سے کہ اگرچہ مجھے ثابت کرو خدا نہیں ہے, میری عقل مان لی تو میں مان جان دوں. یہ نہیں بولنا تھا. تیری عقل مانے یا نہیں مانے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ختم. لوگ کہتے ہیں کہ صرف قصے کہانیوں کی کتاب ہے. نہیں میرے بھائی, بہت سارے سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے, ایسی ٹیکنالوجی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے. میں کیا بتاؤں, جب اس میں ڈیپ اسٹڈی کریں گے آپ قرآن حدیث کو, آپ کو پتہ چلے گا. کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. کوئی سوال ہے تو ضرور سوال کا جو ہے سوال کامنٹ باکس میں پوچھیں. ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں زیادہ. یہ جاوید اختر اور وہ شمائل ندوی تک پہنچیں دیں ہماری یہ ویڈیو, یہ شیئر کرو دبا کے. ہاں تو میرے بھائی آج ہمارا درس ہم یہی مکمل کرتے ہیں, اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی جو دعوت ہے بالکل عام اردو ہندی بول چال کے اندر ہم آپ تک لے کر آتے ہیں گاہے بگاہے, تاکہ ہم قرآن مجید کو سمجھ سکیں, بالکل ایک دم نارمل انداز میں سمجھ سکیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے وہ سمجھ سکیں, اور اس کی دعوت کو سارے عالم میں پہنچائیں. شیئر کریں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو, لوگوں تک یہ باتیں پہنچے. لوگ جو ہے حقیقت باتیں بتاتے نہیں ہیں, موٹی موٹی قرآن کی. ہم جو ہے ایک ایک آیت کی تفسیر مختصر ہی صحیح مگر اس کو ہم ڈیٹیل سے بیان کر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ بڑے بڑے جبے اور دستار والے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, جو بڑے بڑے ٹی ویوں پر, بڑے بڑے اسٹیجوں پر, یہ لوگ اتنا کھل کر کے نہیں بیان کرتے. کیوں؟ یہ لوگ پیسہ لیتے ہیں اس کا بولنے کا, یہ بولنے کا پیسہ لیتے ہیں. ہم لے رہے ہیں؟ نہیں لے رہے ہیں. ہمارا مقصد یہی ہے کہ یہ قرآن مجید عام لوگوں تک پہنچ سکے, انداز ایسا جو سب کو سمجھ آ سکے. یہی ہم گزارش. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی کمائی سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہمارا پیغام جو قرآن مجید کا ہے وہ ہر گھر میں, ہر موبائل میں پہنچے. ہم یہی چاہتے ہیں, دوسرا کچھ نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے, اور مجھے دے اجازت. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.